عثمان، آپ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اس ملاقات کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ایک علامتی کوشش تھی یا اس سے کوئی عملی نتیجہ بھی ہے وہ سامنے آئے گا؟ ہنا اس وقت نیو یارک میں اقوام متحدہ کا جسے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا اجلاس کہا جاتا ہے، وہ 80واں اجلاس جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ امریکن پریزیڈنٹ ہیں، آج ان کی سپیچ تھی، انہوں نے سپیچ کی اور غزہ کے ایشو پر بھی انہوں نے جو ہے وہ موضوع جو ہے وہ زیر بحث رہا۔ آج جو ہے اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی کہ آج جو اسلامی ممالک کے 6 سے زائد جو سربراہان ہیں ان کی ملاقات بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کی بھی اس ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے۔ اور اب جو وزیر اعظم پاکستان کی جو سپیچ ہے وہ 26 جو سپٹمبر ہے، وہ وزیر اعظم جو ہے وہ سپیچ دیں گے اقوام متحدہ کے جو پلیٹ فارم ہے۔ ابھی جو آپ نے بات کہی غزہ کے حوالے سے، ظاہر ہے یہ اس وقت اسلامی ممالک جو ہیں، اس کے علاوہ جو پوری دنیا میں یہ ایک اہم ایشو جو ہے وہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ظلم ڈھا رہا ہے، وہاں پر روزانہ جو ہے وہ شہادتیں ہوتی ہیں، اور اقوام متحدہ کا جو پلیٹ فارم ہے بیسیکلی اس کا پرپس بھی یہ ہے کہ کہیں پر بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، کہیں پر بھی تشدد ظلم ہو رہا ہو، تو ان اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم نے جو ہے وہ نوٹس لینا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اس وقت تقریباً 150 سے زائد جو ممالک ہیں انٹرنیشنلی، وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ فلسطینی عوام کو ان کا حق ملنا چاہیے، آزاد ریاست وہ ہونی چاہیے۔ مگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اقوام متحدہ کے آلموسٹ 193 جو ممالک ہیں وہ ممبران ہیں، اور جو سلامتی کونسل کے 5 ممبر ہیں جن کو ویٹو کا حق ہے، جس میں فرانس ہے، جس میں برطانیہ ہے، جس میں امریکہ ہے، اور یہ جو ممالک ہیں ان کی جو پاور ہے ویٹو کی وہ بہت اہم ہوتی ہے۔ دیکھیں چائنا بھی اس کا ممبر ہے، رشیا بھی اس کا ممبر ہے، مگر اگر کوئی بھی ایک ملک جو ہے وہ ویٹو کر دے تو وہ جو ہے قرارداد منظور نہیں ہو پاتی۔ اب رشیا، چائنا، برطانیہ تو فرانس، یورپ بھی اس چیز کے حق میں ہے کہ فلسطین کو ان کا حق ملنا چاہیے، مگر اگر ان کو الگ ریاست کے طور پر تسلیم کیا جائے۔ اچھا عثمان، ادھر ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ امریکی صدر کا مسلم ممالک سے افواج تعینات کرنے اور مالی معاونت کا مطالبہ، کیا یہ حقیقت پسندانہ تجویز ہے یا خطے میں مزید پیچیدگیاں جو ہیں پیدا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں اس وقت جو بٹگرام جو افغانستان کی ایئر بیس ہے، وہ چاہتا ہے امریکہ اس چیز کو واپس لینا، اور یہ بھی بہت ایشو جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے میڈیا پر کہ اگر امریکہ جو ہے وہاں سے جا چکا ہے افغانستان سے اور وہ دوبارہ اس ایئر بیس کو، اس فوجی اڈے کو لینا چاہتا ہے، اس کی کیا ریزن ہے؟ اس لیے یہ بھی کافی ریزنٹمنٹ آ رہی ہے، اور پاکستان کو اس معاملے میں بہت جو ہے حکمت عملی دیکھنی پڑے گی کہ وہ کس طرف جاتا ہے، کیونکہ افغانستان کی وجہ سے پاکستان میں بہت زیادہ بد امنی رہی، اور پاکستان اس چیز کو بار بار جو ہے وہ انڈیکیٹ بھی کیا کہ بہت سے جو ٹیررسٹ ہیں وہ افغانستان سے آ کر پاکستان میں جو ہے وہ کاروائیاں کرتے ہیں۔ مگر اب کافی بہتر ہو گیا ہے، ڈپلومیٹک جو ایک سٹیج ہے، ڈپلومیٹک جو حکمت عملی اپنائی گئی پاکستان کی طرف سے، اور ہم نے افغانستان کو کنونس کیا کہ یہ جو خطے میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اسپیشلی پاکستان میں ہو رہی ہے، آپ اس چیز کو کنٹرول کریں، جو دہشت گرد وہاں پر گروپس ہیں ان کو جو ہے وہ ان پر سختی کی جائے تاکہ وہ پاکستان میں آ کر دہشت گردی نہ کریں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو دوحہ میں انسیڈنٹ ہوا، وہاں پر جو اسرائیل اٹیک کیا گیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ دوحہ میں ایک سمٹ ہوا جس میں تمام اسلامی ممالک کے سربراہان گئے، اور اس چیز پر ہم نے اتحاد کیا کہ کوئی بھی اسلامی ممالک پر حملہ کرے تو ہم سب اکٹھے ہوں گے۔ اس کے بعد وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو سعودی عرب کے جو محمد سلمان ہیں، جہاں وہ جو وہاں پر کنگ ہیں، انہوں نے بلایا اور بھرپور پروٹوکول دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت جو اسلامی ممالک ہیں، نظر یوں آ رہا ہے کہ جیسے ان کو لیڈ کر رہا ہے۔ نو ڈاؤٹ یہ لیڈ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ پاکستان کے پاس جو ہے بالکل نیوکلیئر بھی ہے اور پاکستان اپنا دفاع کر سکتا ہے۔ جب انڈیا نے اسرائیل کی معاونت سے تمام دفاعی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان پر حملہ کیا، مگر پاکستان نے اس کا منہ توڑ جواب دیا۔ اسرائیل کو بھی سمجھ آ گئی کہ ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے،
ایون کہ رفال جو طیارے تھے اس کو بھی پاکستان نے گرایا، 6 کے قریب جو ہیں وہ جنگی طیارے جو ہے پاکستان نے گرائے. تو اس کا مقصد یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھر کے سامنے آیا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا دفاع کرنا جانتا ہے. اچھا عثمان، ادھر ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے، آئی وانٹ ٹو ایڈریس دیٹ اینڈ آسک یو کہ اجلاس میں مشترکہ لاہے عمل کا کوئی اعلان نہیں ہوا. کیا یہ مسلم دنیا کی تقسیم اور موقف میں اختلاف کو ظاہر کرتا ہے؟ کیونکہ that's very important. There is nothing which come on the table. The question which you are asking to me, no doubt the platform UN, it's only address what's going on all over the country. پاکستان میں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، ہر ملک نے اپنا اپنا موقف دینا ہے. کولیکٹیولی جو یہ اپنا اعلامیہ جاری کریں گے یہ اپنے طور پر تو کر سکتے ہیں، مگر اس پلیٹ فارم پر جو آ کر یونائٹڈ نیشن کا جو پلیٹ فارم ہے، اس پر ہر ملک نے اپنی اپنی جو بھی ایک اوپینین ہے، ہیڈ آف اسٹیٹ نے اپنی اوپینین دینی ہوتی ہے کہ اس کے ملک میں کیا ہو رہا ہے یا پوری دنیا میں کن ممالک میں ظلم ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو یونائٹڈ نیشن ہے جس کو قیام کا مقصد یہ تھا، یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو بنایا گیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے جو ہے اس ہیومن رائٹس کے ایشو ہوں، کلائمیٹس کے ریلیٹڈ ایشو ہوں، فوڈ سے ریلیٹڈ ایشو ہوں، ان لوگوں جن ہیڈ آف اسٹیٹس نے یہاں پر آ کے اسپیچ کرنی ہے، یہ اپنے ملک کے آ کر یہاں پر مسائل بتائیں گے. اور نو ڈاؤٹ غزہ اور فلسطین اور اس کے علاوہ جو کشمیر میں ظلم ہوتے رہے، اس پر ممکن ہے کہ میاں محمد شہباز شریف جو ہے وزیر اعظم پاکستان، وہ آ کر چیزوں کو ہائی لائٹ کریں گے. لاسٹ ایئر بھی جب یونائٹڈ نیشن میں اسپیچ کی اس کو کافی سراہا گیا. اس کے علاوہ جب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتاؤں کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ امریکہ آنے سے پہلے لنڈن میں رکے تھے، اور وہاں پر اوورسیز جو پاکستانی ہیں انہوں نے کافی بھرپور جو ہے ان کا استقبال کیا. اور جو وزیر اعظم ہوتا ہے یہ کسی پارٹی کا تو ہوتا نہیں، یہ پورے ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے. اور میاں محمد شہباز شریف نے جب یہاں پر بھی آ کے کچھ کمیونٹی سے اور پارٹی کے لیڈران سے ملاقات کی تو انہوں نے یہی کہا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو کامیابی ملے، وہاں کی اکانومی سٹرونگ ہو. اور انہوں نے اس چیز پر فوکس کیا کہ میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ ریمیٹنس بھیجتے ہیں، اپنے ملک کو سٹرونگ کرتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ میں جو فلسطین کا ایشو ہے، اس کے علاوہ کشمیر کا ایشو ہے، اس کو ضرور جو ہے وہ اپنی اسپیچ میں جو ہے وہ گفتگو کروں گا. تو کافی زیادہ یہاں پر بھی امریکن کمیونٹی جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم کی ایفرٹس کو سراہا. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان میں جو ہے وہ مہنگائی کہاں پر 34 ڈیجٹس پر تھی، اب سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے. بینک کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 22% تھا، اب 11% پہ آ گیا. اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہو گئی ہے. تو اس کے علاوہ یہ جب یہ چیزیں آپ کو ڈسکس کرتے ہیں آ کے اپنے ملک کی، تو یہاں پر جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ باقی ہمارے ملک میں بہتری آ رہی ہے، سفارتی سطح ہو، دفاعی سطح ہو، معاشی سطح ہو. تو یہ چیزیں جب آپ اپنی ایفرٹ سے بہتر کرتے ہیں تو آپ کے جو اوورسیز اسپیشلی کسی بھی ملک میں ہو، 6 لاکھ کے قریب آلموسٹ یہاں پر پاکستانی امریکہ میں موجود ہیں، تو وہ لوگ کافی اپریشیٹ کر رہے ہیں. لوگ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ان کو ویلکم کیا. اور ممکن ہے، ایکسپیکٹڈ ہے جی عثمان جی ایکسپیکٹڈ ہے ہنا کے وزیر اعظم شہباز شریف کی جو ہے وہ ملاقات ہو ڈونلڈ ٹرمپ سے، جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں. واشنگٹن ڈی سی میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ 25 تاریخ کو جو ہے وہ اسپیشلی وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ واشنگٹن جائیں گے اور ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم کی کتنی امپورٹنس ہو گئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ دنیا کی سپر پاور کا جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہیں، وہ بھی پاکستان کے جو لیڈر ہیں ان کو ایک اہمیت دے رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ اہمیت ملنی چاہیے کوئی بھی وزیر اعظم ہو، کیونکہ ملک کا جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ پوری ملک کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. بالکل. اور اس میں نو ڈاؤٹ کہ میاں محمد شہباز شریف جو وزیر اعظم پاکستان ہیں، انہوں نے اپنے کام سے بتایا کہ وہ ملک کی معیشت کو بہتر کرنا جانتے ہیں. کیونکہ ان کا ایک ریکارڈ بھی ہے پنجاب کے، جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تو پنجاب کے صوبے کی جو بہتری ہے وہ دیگر صوبوں سے آپ ایڈمنسٹریٹو وائز بات کریں تو بہت بہتر ہے. تو بالکل ایسا ہی ہے. تو اس وقت کافی ان کی اسٹرگل کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. اور اس وقت جو ہماری فوج اور ہماری جو حکومت ہے انہوں نے پاکستان کو جو ہے وہ بڑے اچھے ایک اپنی پلیسمنٹ کی ہے دنیا کے نقشے پر. جی اچھا، آپ کے خیال میں پاکستان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ کیا پاکستان براہ راست غزہ کی تعمیر نو اور امن فورسز میں شامل ہو سکتا ہے؟ دیٹس ایون ویری امپورٹنٹ.
देखिए ये तो एक सफारती सतह पर फैसला किया जाएगा कि क्या पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं वो गजा में जा सकती हैं, नहीं जा सकती हैं। ये चीज़ें इतनी आसान तो नहीं हैं कैलकुलेट करके बताना, मगर बात ये है कि एक जो वज़ीर-ए-आज़म किसी भी मुल्क का हो, वो डिप्लोमेटिक जो महाज़ होते हैं वहाँ पर आके अपनी गुफ्तगू करता है। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है यूनाइटेड नेशन का, जहाँ पर आकर वज़ीर-ए-आज़म जब अपनी स्पीच देंगे, तो इस चीज़ पर जब वो इंसिस्ट करेंगे, ये चीज़ पे असर्ट करेंगे कि आप जो है दुनिया को जब ये बताएंगे कि गजा में जुल्म किया जा रहा है और पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। देखिए यूरोप जो है वो भी कहता है कि फलस्तीनियों के हक को जो है वो तस्लीम करना चाहिए, आज़ाद रियासत को तस्लीम करना चाहिए। इसके अलावा बरतानिया ये भी कह रहा है और दीगर रशिया, चाइना, सऊदी अरब, मतलब कि तमाम दुनिया जो है ज्यादातर 150 से जो ज्यादा ममालिक हैं वो इस चीज पर यकीन है उनको और वो इस चीज को मानते हैं कि फलस्तीन पर जुल्म हो रहा है। अब दुनिया भी देख रही है, तो मैं वही कह रहा हूं कि अमेरिका जो है उसको जो है वो गेम चेंजर साबित होगा। अमेरिका जो कहेगा वो इजराइल को मानता है, क्योंकि इजराइल की ज्यादा जो बात है वो ज्यादा जो एक बॉन्डिंग्स है वो अमेरिका से बनती है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसमें अहम किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अक्सर ये कहते हैं कि मैंने दुनिया में 6 जंगें बंद कराई, यूक्रेन की जंग बंद कराई, पाक इंडिया की जंग बंद कराई, गजा की भी जंग में बंद करवाऊंगा। तो ये एक अहम टास्क है, नो डाउट। अगर ये चीजें कंट्रोल नहीं होती तो ये एक ब्लॉक्स जो बन रहे हैं कि मुस्लिम ममालिक एक तरफ हो रहे हैं और जो दूसरी फोर्सेस हैं वो दूसरी तरफ हो रही हैं, तो मुसलमानों को अगर एक पेज पर किसी मुल्क ने इस वक्त इकट्ठा किया है तो वो इस वक्त जो फिलिस्तीन में जुल्म हो रहा है, जो कतर पर अटैक हुआ, तो उसके बाद हमने देखा कि तमाम मुस्लिम ममालिक जो है वो इकट्ठे हुए और इसमें जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं उनको स्पेशली कतर ने भी बुलाया, इसके अलावा जो सऊदी अरब ने भी बुलाया और आपने देखा कि किस तरह उनको जंगी तैयारों में जो है सऊदी अरब ने प्रोटोकॉल दिया। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त खिते में जो है पूरी दुनिया के जो नक्शे पर एक इम्पोर्टेंट जो है उसकी एक अहमियत है। तो इसमें वज़ीर आज़म की जो स्पीच है वो भी एक बहुत अहमियत की हामिल होगी, जो 26 सितंबर को वो यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पर देंगे।